شیطان نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سلام اللہ علیہا سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم نے جنت میں ابھی تک اس پھل کو کیوں نہیں کھایا؟ اس پر دونوں نے شیطان سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس درخت سے دور رہنے اور اس کا پھل کھانے سے منع کیا ہے، اس لیے ہم نے ابھی تک اس کو نہیں کھایا اور نہ ہی کھائیں گے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سو گئے تو شیطان حضرت اماں حوا کے پاس آیا اور انہیں بہکانے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پھل کھانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں وہ پھل کھانے کے بعد تم نہ مرنے والے نہ بن جاؤ اور ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنے لگو۔ حضرت بی بی حوا نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس درخت کا پھل کھا لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سو کر اٹھ گئے تو بی بی حوا سلام اللہ علیہا نے انہیں بھی اس درخت کا پھل کھانے پر مجبور کیا اور وہ پھل حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کھلا دیا۔ جیسے ہی ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھایا تو ان کا جنت کا لباس اتر گیا۔ تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں سے کہا کہ میں نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے اور اس کا پھل کھانے سے منع کیا تھا، لیکن تم دونوں نے میری بات نہ مان کر اور اس درخت کا پھل کھا کر اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ تبھی حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سلام اللہ علیہا کو اپنے لغزش کا احساس ہوا اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا اور ان دونوں کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا اور فرمایا کہ زمین پر ایک خاص وقت تک تمہارا ٹھکانہ ہے اور تم زمین پر رہو گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو جنت میں لے کر آنے پر مور کی خوبصورتی چھین لی اور جن پیروں سے وہ شیطان کو جنت میں لے کر آیا تھا انہیں بدصورت بنا دیا، اور جس سانپ نے مور کو شیطان کی مدد کرنے کا مشورہ دیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے منہ سے ابرک کی خوشبو چھین لی اور سانپ کے منہ میں زہر بھر دیا اور سانپ کی ٹانگیں چھین کر مور اور سانپ کو جنت کی اس خوبصورت جگہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال دیا۔ احوالہ کتاب تحفۃ العقول صفحہ نمبر 40۔ اور امام سہیلی سے مسعودی نے نقل کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سانپ کو زمین پر اتارا تو سب سے پہلے اس کو سجستان میں اتارا، پس دیگر ممالک کی بنسبت سجستان میں سانپ بکثرت پائے جاتے ہیں، اور اگر عربد سانپ کی ایک قسم جو سانپوں کو کھا جاتی ہے اگر یہ نہ ہوتے تو سانپوں کی کثرت کی وجہ سے اہل سجستان نقل مکانی کر جاتے۔ اور حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانپ کو اصفہان میں، ابلیس کو جدہ میں، حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو عرفات میں اور حضرت آدم علیہ السلام کو جبل سراندیب میں اتارا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی پر تمام جانداروں کو سوار کیا تو سانپ اور بچھو حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے عرض کرنے لگے، اے حضرت نوح علیہ السلام ہم کو بھی کشتی پر سوار کر لیجئے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو سوار ہونے سے منع فرما دیا اور کہا کہ تم تو انسانوں کے لیے تکلیف کا باعث ہو، اس لیے میں تم کو کشتی پر سوار نہیں کروں گا۔ لیکن انہوں نے عرض کیا، اے حضرت نوح علیہ السلام آپ ہم کو کشتی پر سوار کر لیجئے، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ جو کوئی شخص آپ علیہ السلام کو یاد کرے گا تو ہم اس کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ چنانچہ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جو کوئی شخص یہ آیت پڑھے سلام علی نوح فی العالمین تو اس کو سانپ اور بچھو تکلیف نہیں پہنچائے گے۔ اور اگر کوئی شخص کھانا کھانے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، تو اگر کھانے کے اندر زہر بھی ملا ہو تو اس پر اثر نہیں کرے گا۔ جس طرح کے کتاب النسائی میں منقول ہے کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لونڈی تھی، اس لونڈی نے ایک دن حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کس جنس سے ہیں؟ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں۔ اس لونڈی نے کہا، آپ کیسے آدمی ہیں کہ میں نے آپ کو 40 دن تک زہریلا کھانا کھلایا لیکن آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا؟ بس حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تو نہیں جانتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں کو کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور میں تو اسم اعظم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوں۔ اس لونڈی نے کہا کہ وہ اسم اعظم کیا ہے؟ تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ یہ ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تو نے مجھے زہر کیوں کھلایا تھا؟ اس باندی نے کہا
کہ آپ سے بغض رکھنے کی وجہ سے۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے آزاد ہے، اور تو نے جو بدسلوکی کا رویہ اختیار کیا تھا وہ بھی میں نے معاف کر دیا۔ اور سانپ کا شرعی حکم یہ ہے کہ سانپ ضرر کی وجہ سے حرام ہے، یعنی کہ نقصان پہنچانے کی وجہ سے حرام ہے۔ اسی طرح وہ دوائی جو سانپ کے گوشت سے تیار کی جائے، اس کا کھانا بھی مکروہ تحریمی ہے۔